مرحبا یا مصطفیٰ. بزرگوں کو عزت مآب بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي يبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته وآله وعترته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. جو بھی حفاظ کرام مجلس میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائے. جو بھی حفاظ کرام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ چلے آئے. خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی رسالہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے تحت بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ خلوص پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا شہنشاہ کون و مکان دستگیر دونوں جہاں چار ساز درد منداں راحت جان عاشقاں سرور سینے عارفاں احمد مختار نائب کردگار شافع روز شمار حبیب پروردگار سید ابد قرار گنبد خضرا کی بہار حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت العاشقین رحمت للعالمین محب الفقراء محب الغرباء محب الیتاما محب المساکین جان کونین دستگیر دارین مغیث ملوین ماوے عالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک بار اور ہدیہ درود پاک پیش فرما دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. دل لگا کے ایک بار اور درود پاک نذرانہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وقر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح
أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، اور سنا دو ان کو بتاتے ہیں خود کو جو مالک، سنا دو ان کو بتاتے ہیں خود کو جو مالی، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے، اور جہان والوں کے قانون کیوں دکھاتے ہو، جہان والوں کے قانون کیوں دکھاتے ہو، میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے، میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے، اور نہ رہنے دیں گے ہم ایسوں کو بھی جہنم میں، نہ رہنے دیں گے ہم ایسوں کو بھی جہنم میں، جہان والو یہ ہمت میرے رسول کی ہے، جہان والو یہ ہمت میرے رسول کی ہے، اور کریں نہ موسیٰ کیوں آنے کی آرزو اس میں، کریں نہ موسیٰ کیوں آنے کی آرزو اس میں، خوشا نصیب یہ امت میرے رسول کی ہے، خوشا نصیب یہ امت میرے رسول کی ہے، اور اشارہ پاتے ہی خورشید پھر پلٹ آیا، اشارہ پاتے ہی خورشید پھر پلٹ آیا، اے عقل والو یہ طاقت میرے رسول کی ہے، اے عقل والو یہ طاقت میرے رسول کی ہے، اور گنہگاروں کو پل بھر میں بخشوا لینا، گناہگاروں کو پل بھر میں بخشوا لینا، بفضل رب یہ کرامات میرے رسول کی ہے، بفضل رب یہ کرامات میرے رسول کی ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النور الانوار والسر الاسرار والسيد الابرار والترياق الاضياء ومفتاح باب اليسار وعلى آله الاطهار واصحابه الاخيار وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفیق ربانی سے کلام مجید و فرقان حمید کی دسائے مبارکہ کی تلاوت کر کے آج کی اس مجلس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے میں نے جسے سرنامہ بیان قرار دیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں
کہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک عزت مآب خواتین اسلام، بیٹیاں، ہماری عزت مآب ماں بہنیں، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت حاصل کر کے خدا کی رضا حاصل کرنا۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے اور روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا یوم ولادت اور جشن میلاد النبی منانے والے جو صدق کے دل سے اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالی یقیناً ان سے راضی ہوتا ہے اور انہیں خدائے قدیر کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آج سے نہیں، صدیوں سے، ایک مدت دراز، ایک لمبی عمر، ایک لمبی مدت سے ہمارے صوفیاء، ہمارے اولیاء، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میلاد کی محفلیں سجاتے رہتے ہیں۔ یہ 14ویں صدی کی کسی بدعت کا نام نہیں ہے، تخلیق کائنات سے پہلے، عرش و فرش سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، کائنات رنگ و بو کی سجاوٹ سے پہلے، عرش اور فرش کو بنانے سے پہلے، کل کون و مکان کو عالم وجود میں لانے سے پہلے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی میلاد کو منعقد کیا۔ گزشتہ شب کی مجلس مبارک میں آپ نے ایک اہم جلسے کا جو اہتمام رب العالمین نے فرمایا اس کو سماعت فرمایا تھا۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اور اس تقدیر پر خدا کا ہم جتنا شکر کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ حضرت امام سیدنا عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمت و رضوان نے ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے کتاب کا نام ہے بیان میلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی صدیوں پہلے لکھنے والے اپنے رسول کی میلاد پر کتابیں لکھ رہے ہیں، اور یہ اس کتابوں میں وہ یہ آیتیں، یہ روایتیں درج کر کے وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی میلاد خدا کا پسندیدہ عمل ہے۔ جس نے رسول کی میلاد سجائی اس نے خدا کو راضی کر دیا۔ رب کو راضی کرنے کا یہ ذریعہ ہے نبی کی میلاد، اور یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ ہے یہ خوشی میں منایا جاتا ہے، جشن خوشی میں ہوتا ہے نا۔ ہمیں خوشی ہے کہ خدا نے ہم میں ایک رسول بھیجا
اور ادھر بھیجنے والے کو بھی خوشی ہے کہ ہم نے ایک امت کو اتنا پیارا رسول بھیجا، اتنا نرالا رسول بھیجا، اور جب اس رسول کو بھیجا تو بھیجنے والے نے اس کی صفتوں کو بیان کیا، اس کی خوبیوں کو بیان کیا۔ ارشاد فرماتا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تشریف لے آیا تم میں میرا رسول جو تمہارے ہی میں سے، انسانوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا تکلیف میں پڑ جانا بہت بھاری پڑتا، جو تمہاری مصیبت نہیں دیکھ سکتے، ایک ایسا رسول جو تمہاری تکلیف کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بنا کے بھیجا گیا۔ خدا ان کے آنے کا ذکر کرے، میلاد رسول کی آیتوں کا قرآن مجید میں نزول ہو، خود خدا ارشاد فرمائے جاءکم، تم میں آ گیا میرا وہ رسول جو ساری کائنات سے زیادہ تمہیں چاہنے والا، جو ساری کائنات سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا، آ گیا تم میں وہ رسول جو تمہاری تکلیفیں نہیں دیکھ سکتا، تمہاری مصیبتیں نہیں دیکھ سکتا، بلکہ جب تم مشکلات میں ہوتے ہو تو وہ اپنے مقام پر تمہارے لیے رنجیدہ ہوتا ہے، اور آخرت کے تمہارے مراحل کی آسانی کے لیے تمہاری بخشش کی دعائیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا رسول کہ ابتدائے زمانہ سے کبھی غارِ حرا میں تشریف لے جا کر کے وہ ہماری بخشش و مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ایسا رسول کہ وقت ولادت اپنی امت کی مغفرت کے لیے اپنے خدا سے سوال کر رہا ہے۔ ایسا رسول جس کے بارے میں صحابہ ارشاد فرماتے ہیں حضور کے چچا جاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب نبی دنیا میں پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں، پیدا ہوتے ہی سجدے میں، اور سب سے اول کلام جو آپ نے عرض کیا وہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، سر سجدے میں ہے، پیشانی زمین پر لگی ہوئی ہے، اور عرض کرتے ہیں اللہم رب ہب لی امتی، اے رب میری امت کو میری کملی کے حوالے کروا دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جب حضور یہ دعا فرما رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے صحابی ہیں ارشاد فرماتے ہیں محبوب کی اس ادا کو دیکھ کر، محبوب کے اس سوال کو سن کر اس کے بھیجنے والے خالق عالمین نے اپنے ملائکہ اور فرشتوں سے ارشاد فرمایا یا ملائکتی انظروا الی حبیبی، اے میرے فرشتوں دیکھو میرے محبوب کو، دیکھو میرے محبوب کو، لا ینسا حبیبی الی وقت الولادت، میرا محبوب پیدائش کے وقت بھی اپنی امت کو بھولا نہیں، پیدائش کے وقت بھی اپنی امت کو بھولا نہیں، لا ینسا حبیبی الی وقت الولادت فکیف ینسا الی یوم القیامت، تو وہ جو پیدائش کے وقت نہیں بھولا ہے وہ قیامت کے دن کیسے بھولے گا، قیامت کے دن کیسے بھولے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اشہدوا یا ملائکتی انی قد غفر کل امتہ الی یوم القیامہ، اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری امت کی مغفرت صرف رسول کے صدقے، صرف نبی کے صدقے۔ ہم اس کا جشن ولادت کیوں نہ منائیں؟
جس رسول نے آتے ہی ہمیں یاد فرمایا، جس رسول نے وقت ولادت ہم کو یاد کیا، ہر جگہ اس رسول نے ہمیں یاد کیا۔ اس لیے آج اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ ہر سال ماہ میلاد النبی شریف میں اس رسول کا یوم ولادت اور جشن ولادت مناتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس سے قبل بھی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی یوم ولادت کی جس طرح آیتوں کا نزول قرآن مجید میں ہوا، ویسے ہی خدائے قدیر نے اپنے محبوب کے بھیجنے کی بشارتیں اگلی کتابوں میں بھی نازل فرمائی۔ کہیں توریت میں ذکر رسول، کہیں انجیل میں ذکر رسول، کہیں زبور شریف میں ذکر رسول، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر رسول۔ اور حق تو یہ ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کو ولادت اور یوم میلاد کو کہیں بھلایا نہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک بڑی مشہور روایت جس کو ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، خدائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر جو توریت کا نزول فرمایا، آپ نے اس کتاب کو لیا، وہ تختیاں جو توریت شریف کی کوہ طور پر لکھی لکھائی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، آپ کے ہاتھ میں جب وہ تختیاں آپ نے دیکھی تو آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے، خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور پھر عرض کرتے اے باری تعالیٰ، یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا، مجھے اپنا کلیم بنایا، مجھے اپنے دین کی تعلیم دی، اپنا نبی بنایا، رسول بنایا، اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اے اللہ، تیرے لیے تعریف ہے، ہر حمد تیرے لیے، ساری ثنا تیرے لیے، ہر کبریائی و بڑائی تیرے لیے، ساری بزرگی تیرے لیے۔ اے رب ذوالجلال، تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے جو کتاب مجھ پر نازل فرمائی ہے، ایسی کتاب شاید آج تک تو نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، اور آج کے بعد بھی شاید کسی کو ایسی کتاب نہ ملے۔ رب ذوالجلال، یہ تیرا بڑا احسان۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ معروضہ خدا کی بارگاہ میں اور یہ شکرانہ جب پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم، خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، میں نے تمہیں جو دے دیا ہے وہ لے لو، میں نے تمہیں جو دے دیا وہ لے لو۔ خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، میرا شکر ادا کرتے رہو، ومت علی التوحید وعلی حب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیتے رہو میری توحید پر، اور اپنے دل میں میرے محبوب محمد کی محبت کو سجائے، میرے محبوب محمد کی محبت کو اپنے دل میں سجائے رکھو۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وَفَأَكْثَرُ الصَّلَاةَ عَلَى حَبِيبِ محمد، اور میرے محبوب محمد پر کثرت سے درود بھیج دے۔ یہ کس کے لیے حکم ہو رہا ہے؟ ایک جلیل القدر پیغمبر، ایک جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے یہ خطاب ربانی ہے، اے موسیٰ، توحید کو مضبوطی سے پکڑو اور حب محمد کو دل میں بسا لو، اور زبان پر میرے رسول کے درود کا ذکر جاری، زبان پر ذکر رسول۔ حضرت موسیٰ کلیم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ، ما ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون محمد ہے؟ ارشاد فرمایا،
اے موسیٰ وہ محمد ان کی شان یہ ہے لولا لما خلقتك ولما خلقت الافلاك ولما خلقت الشمس ولا القمر ولا الجنة ولا النار ولا إياك ولا نبي مقرب. اے میرے کلیم وہ محمد وہ ہے کہ اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو میں نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا نہ چاند بناتا نہ سورج بناتا نہ ستارے بناتا نہ انبیاء و رسول کی جماعت آتی نہ جنت بنتی نہ دوزخ بنتی. اور اے موسیٰ آج تمہارا وجود بھی ہے تو میرے محبوب محمد کے صدقے میں بنا ہے. اللہ سبحان سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. فرمایا وَلَا الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ. یہ چاند و سورج اسی محبوب کا صدقہ. یہ ستاروں کی جو کنڈیلیں ہیں یہ اسی محبوب کا صدقہ. یہ عرش و فرش اسی محبوب کا صدقہ. اے کلیم کتابوں کا نزول اسی محبوب کے لیے, جنت کی بناوٹ اسی محبوب کے لیے, جہنم کو بنانا اسی محبوب کے لیے. ارشاد فرمایا اے میرے کلیم وہ محبوب آنے والا تھا تو اس کے آنے کی خوشی میں نے ساری کائنات رنگ و بو کو سجا دیا. یہ کائنات رنگ و بو اسی لیے سجی ہے. آپ نے یہ جو سجایا ہے سب کس کے لیے؟ اس رسول کے لیے. ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق سجایا ہے, خدا نے اپنی قدرت کے مطابق سجایا ہے. خدا نے اپنی قدرت کے مطابق یہ چاند و سورج کے چراغ اس رسول کی یاد میں جل رہے ہیں, یہ ستاروں کی کندیلیں اس نبی کی یاد میں جل رہی ہے. اور پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے جس کے دل میں میرے اس محبوب کی محبت ہوگی میں اسے اپنی جنت کا مہمان بناؤں گا. وہ میری جنت کا مہمان ہے جو میرے رسول سے محبت کرنے والا ہے. اس لیے کہ میرا رسول جو دنیا میں جائے گا وہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرے گا, وہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرے گا. اے میرے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح سے یاد رکھو اور اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دیتے رہو کہ وہ بھی میرے نبی کا ذکر کرتے, میرے رسول پر درود بھیجتے رہیں. آپ ذرا خیال تو کریں کئی ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ نبی پہ درود بھیجیں. حضرت موسیٰ پابند ہیں نبی پر درود بھیجنے کے. حضرت موسیٰ کی امت کو پابند بنایا گیا کہ وہ اس کے حبیب کی یاد کرتے رہیں. ہم خوش نصیب اگر نبی کی یاد کرتے رہیں, اگر ہمارے دلوں میں رسول کی محبت ہو تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کے ذکر کے لیے خدا نے اپنے نبیوں کو پابند بنایا ہے, آج اسی ذکر کے لیے خدا نے ہمیں مجلس سجانے والا بنایا. یہ مجلس میلاد رسول اسی رسول کی آمد کی خوشی میں ہے. ہر نبی نے اس کے گیت گائے, ہر رسول نے اس کے ترانے گنگنائے. ہم جس کعبے کا طواف کرتے ہیں نا, یہ کعبہ اس کے بنانے والے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ, سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی علیہ السلام حکم ربانی سے کعبہ بنایا گیا. اور جب کعبہ شریف بن گیا عجیب نرالی شان سے بنا. آپ نے اس کو سنا ہوگا کہ جب کعبہ شریف بن رہا ہے تو ایک پتھر پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹ پتھر اور گھاڑا دے رہے ہیں. دیواریں بنتی گئی, پتھر بلند ہوتا گیا, دیواریں بنتی گئی, پتھر بلند ہوتا گیا. اس پتھر کی شان آپ دیکھیے, اس پتھر کا آپ کمال دیکھیے. پیغمبر کے قدموں کی برکتیں اسے
آیات کی نعمت سے مالا مال فرما دیا. خدا نے اسے بھی بلندی دے دی. اور پھر جب دیواریں بن گئی, کعبہ تیار ہے, تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کرتے باری تعالیٰ تیرے حکم کی تعمیل میں ہم نے تیرے گھر کو بنا دیا ہے, اے میرے کریم ہماری اس خدمت سے راضی ہو جا, ہماری اس خدمت سے راضی ہو جا. باپ دعا کرے, بیٹا آمین کہے. حضرت ابراہیم دعا فرمائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا پر آمین کہے. دونوں رسول, دونوں پیغمبر سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام. پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا, اے میرے خلیل تم نے میری رضا کے لیے میرے حکم کی تعمیل میں میرے گھر کو تم نے بنا دیا ہے, ہم تمہاری اس خدمت سے خوش ہیں. بتاؤ کون سی دعا کرو جس کو ہم قبول کرنے والے ہیں. تمہارے دل میں جو بات آئے وہ مانگ لے, جو سوال ہو وہ پوچھ لو, جو حاجت ہو وہ کہہ دو. اے ابراہیم آج تمہاری ہر دعا کو ہم اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہے ہیں. کعبہ بنایا ہے نا, تو اس کعبے کے بنانے کی جو اجرت ملے گی آج اس کا بدلہ لینے کا دن ہے. اجرت اور بدلہ لینے کا وقت ہے. اے ابراہیم مانگ, جو مانگے دیا جائے, جو سوال کرے پورا کیا جائے. جانتے ہو حضرت خلیل نے جب یہ ارشاد ربانی سنا اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا مانگ, تو خدا کا خلیل جب دعا مانگے تو کیسی دعا مانگیں گے؟ خدا کے خلیل دعا مانگے تو کیسی دعا مانگیں گے؟ نبی کی دعا کتنی اعلیٰ ہوگی, ان کا سوال کتنا اعظم ہوگا. ایک پیغمبر اوپر دعا مانگے اور نیچے ایک پیغمبر آمین کہے. اس دعا کی اہمیت کو آپ ذرا سمجھیں. حضرت خلیل نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آج مجاز محبوب میں ایک نئی چمک دکھ رہی ہے. آج دینے والا اپنی عطاؤں پر ہے, آج دینے والا رضا سے دے رہا ہے, آج دینے والا پوچھ کے دے رہا ہے, آج دینے والا مرضی کو طلب کر رہا ہے. جو مرضی ہو مانگ لو, جیسا سوال چاہو کر لو, جیسی دعا ہو کر لو. اے خلیل آج تو تیرے من کی مراد پوری کی جائے گی, آج تو تیرے دل کی طلب پوری کی جائے گی. تو حضرت خلیل نے کیا عرض کی, اے باری تعالیٰ تم نے انبیاء کے گروہ میں جب ہم سے میثاق اور وعدہ لیا تھا اس وقت یہ کہا تھا کہ اے دنیا میں جانے والوں تم جا تو رہے ہو مگر تمہارے زمانے میں ایک ایسا رسول بھیجیں گے جو میرا بھی رسول ہے, تمہارا بھی رسول ہے, خلقت کا بھی رسول ہے, کونین کا رسول ہے, جو کائنات کے چپے چپے کا رسول ہے, جو شجر و حجر کا رسول ہے, بحر و بر کا رسول ہے, شمس و قمر کا رسول ہے, جو آمنہ کا لال ہے, جو سارے نبیوں میں بے مثال ہے. اے خدا ابھی تک تو تو نے اسے بھیجا نہیں ہے, مگر آج میری دعا یہ ہے کہ اے قبل حاکمین اگر تو اسے بھیجنے والا ہے تو اسے میری اولاد اسماعیل کے پیدا فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میری اولاد میں اس رسول کو بھیج. کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے میرے رسول, اے میرے رب, تیرے اس محبوب کو میری اولاد میں مبعوث فرما. کیا دعا؟ وابعث فیہم رسولا, اے میرے رب وابعث, مبعوث فرما دے. کعبہ بن رہا ہے, نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے. کعبہ بن رہا ہے, رسول کی میلاد پڑھی جا رہی ہے. اتنی بلندی پر بھی میرے رسول کا ذکر, اور اتنے بڑے کام
नबी को मांगा, मेरे रसूल को मांगा। अर्ज की मौला ताला रसूल, एक ऐसा रसूल भेज जो युअल्लिमुहुमुल किताब, जो किताब की तालीम दे और उनके दिलों को हर नापाकी से पाको साफ फरमा दे। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ऐ मेरे रब उस रसूल को भेज जिसका तूने नबियों से वादा फरमाया, जिसका तूने पहले बशारत दे दी थी। हजरत सैयदना इब्राहिम ने जब ये दुआ की तो आमीन कहने वाले कौन थे? आमीन कहने वाले एक खलीलुल्लाह हैं तो दूसरे ज़बीहुल्लाह हैं। एक खलील दुआ करे और दूसरे ज़बी आमीन कहे। जानते हो उलमा इरशाद फरमाते हैं, जब उन्होंने इसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वहीं खड़े रहकर उसी पत्थर के ऊपर जब उन्होंने नाम लिया हमारे नबी का, हजरत इब्राहिम ने जब नाम लिया हमारे रसूल का, उस पत्थर पर खड़े होकर दीवारे काबा से टेक लगाए हुए, तो उलमा इरशाद फरमाते हैं इधर जबान से हजरत इब्राहिम के मुंह से लफ्ज़ मोहम्मद निकला और उधर उस पत्थर का सीना नरम हुआ और उसी पत्थर पर इब्राहिम के कदमों के निशान पड़ गए। आज जो काबा शरीफ में जो हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान आप देख रहे हैं, ये मेरे रसूल के नाम की बरकत से, ये मेरे रसूल के इसमें मुबारक की बरकत से। और खुदा ने उसको क्या अज़मत दी, वत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ऐ मेरे महबूब उस मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना ले। कोई दुआ जो कहीं कबूल न होती हो वो तेरे नाम ली गए उस पत्थर के पास आके कर ले। कोई सवाल जो कहीं न मिलता हो जिसका जवाब, ऐ महबूब जो तेरे मुकद्दस कदमों के उस निशान मकाम इब्राहिम के पास आकर जो तेरा उम्मती मुझसे सवाल करेगा, मेरी इज्जत की कसम में वही उसके उस सवाल का जवाब दे, उसकी हाजतें पूरी होगी, उसके सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये मेरे रसूल की इज्जत और अज़मत का मकाम है। अभी आए नहीं, नबी की मीलाद हो रही है, अभी तशरीफ लाए नहीं। अच्छा, मीलाद पढ़ने वाले भी उलुल अज़्म रसूल, बड़े बड़े पैगंबर, खुदा का खलील उसकी तमन्ना करे, खुदा का ज़बी उसके लिए फरियाद करे रब की बारगाह में। इसलिए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी इन तमन्ना की इब्तदा दुआए खलील से, मैं दुआए खलील हूँ। ये मेरे रसूल ने फरमाया। हजरत इब्राहिम ने जो दुआ मांगी थी, ऐ कुरैशियो मैं वही हूँ जिसके लिए हजरत इब्राहिम ने खुदा से सवाल किया था, मैं वही हूँ। मतलब ये है कि ये मीलाद जो आज पढ़ी जाती है और नबी का जश्न मीलाद मनाया जाता है, ये किसी जमाने की बिदात नहीं है, बल्कि ये खुदा के खलील की सुन्नत है। वो सआदतमंद है जिसके दिल में इसकी मोहब्बत हो, वो खुशनसीब है जिसको रब्बे ज़ुल जलाल अपनी मोहब्बत और अपने महबूब की मोहब्बत के लिए चुन ले। ये मजलिसें हमारे दिलों को इश्क़ रसूल के जज्बे को दिलों में बेदार करना, हम समझें इस मजलिस में आकर के खुदा ने हमें किस रसूल का उम्मती बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनके लिए दुआ करें,
اور اپنی امت کو بشارت دیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے میرے حواریوں، ہم تو دنیا سے جا رہے ہیں مگر ہم تمہیں ایک بشارت دے جا رہے ہیں، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، میرے بعد ایک رسول آئے گا، ایک نبی میرے بعد آنے والا ہے، اور مبشرن، ہم اس کی بشارت سناتے ہیں، ہم اس کی بشارت۔ کون ہے؟ روح اللہ، ٹھوکر سے مردوں کو جلانے والا ہے، پھونک لگا کر کے مادرزاد اندھوں کو اچھا کر دینے والا، جس کی شان کیا ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرماتے ہیں اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ہم مادرزاد کوڑی کو اچھا کر دیتے ہیں، زکام والے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، برس والے پر ہاتھ پھیر دے تو اس کے برس کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ، میرے خدا نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ ہم ٹھوکر لگا دیں تو مردوں کو زندگی دے دیتے ہیں، ٹھوکر لگا کے مردوں کو جلا دیتے ہیں۔ ایسا رسول اپنی امت کو یہ بشارت دے رہا ہے کہ اے میرے امتیوں، ہم تو جائیں گے مگر میرے بعد ایک ایسا آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہے۔ روایت میں یہ آتا ہے حضور کے کئی نام، حضور کے کئی نام، زمین پہ محمد، آسمان پہ احمد، تحت الثری میں محمود، حضور کے کئی نام رب ذوالجلال نے رکھے۔ اس احمد کی بشارت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور جن خوش نصیبوں نے اسے قبول کر لیا وہ ایمان والے بنے، صاحب ایمان ہوئے۔ آج ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور سعادت نہیں ہو سکتی کہ ہم نبی کی میلاد کے جشن میں موجود ہیں۔ دوستو، ہمارا ایک ایمان یہ بھی ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جہاں بھی حضور کا ذکر ہو وہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تجلی ہوتی، سرکار کی حاضری ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو وہ ہر جگہ حاضر ہیں، اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی، یہ ہمارا عقیدہ خدا کے فضل سے۔ مگر علماء ارشاد فرماتے ہیں جہاں نبی کی میلاد ہو وہاں رسول خود تشریف لاتے، جس علاقے میں ہو، جس گھر میں ہو، جس مکان میں ہو۔ اس بات کو سیدنا امام عبد الرحمن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بیان میلاد النبوی میں لکھا۔ ایک بڑا پرلطف واقعہ وہ بیان کرتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے۔ آج جو ہم لنگر لٹاتے ہیں، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو کھانا بنا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ بندوں کی جو حاجتوں کو لوگ پورا کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت ہے۔ حسن نیت کے ساتھ آپ جو بھی اچھا عمل کریں وہ عبادت ہے۔ تو اس مجلس میلاد النبی میں نیاز کی تقسیم ہوتی، لوگ گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو، اپنے علاقوں کو لوگ روشن و منور کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں۔ یہ آج کا دستور نہیں ہے، یہ برسوں پہلے بزرگوں کا دستور۔ امام جوزی فرماتے ہیں کہ عاشقان رسول میں ایک عاشق رسول بغداد شریف میں تھا۔ ویسے تو ہر جگہ ان کے عاشق بسے ہوئے ہیں، مگر کئی ایسے عاشق ہیں کہ ان کے ناموں کے جھنڈے آج بھی خدا نے گاڑے ہوئے۔ ایک عاشق کا تذکرہ حضرت امام عبد الرحمن جوزی لکھتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عاشق کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پورا سال کماتا، محنت کرتا اور
اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ وہ بچا کے رکھتا صرف نبی کی میلاد کے لیے. یہ جو نوجوان کرتے ہیں اپنی آمدنی میں سے جو جس سے حتی الامکان رسول کی میلاد پاک میں خرچ کرتے ہیں، جس کو خدا نے جتنی حیثیت و طاقت دی ہو، اور سب سے زیادہ جس کو خدا نے جتنی توفیق دی ہو، جو یہ عمل کرتے ہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں. فرماتے اس عاشق کی یہ عادت تھی، پورا سال کماتے، محنت کرتے، اور اس کے بعد میں جو کچھ بھی مل جاتا اس میں سے کچھ حصہ وہ رکھتے رسول کے لیے، محبت رسول میں، نبی کی میلاد کے خرچ کے لیے. اور جب 12ویں شب میلاد النبی آتی تو اگلے دن وہ اعلان کرتا کہ پورے شہر بغداد میں جتنے غریب ہیں، اگر کسی کو کپڑے کی حاجت ہے تو کل آ جائے، اگر کسی کو اناج کی حاجت ہے تو کل آ جائے، اگر کسی کو پیسے کی حاجت ہے تو وہ کل آئے. کل میرے رسول کا یوم میلاد ہے اور ہم اپنے نبی کا صدقہ لٹانے والے ہیں. حضرت امام جوزی فرماتے ہیں ہر سال وہ ہزاروں درہم و دینار نبی کی میلاد پر خرچ کرتا ہی رہتا. اتفاق دیکھیے، اس کے پڑوس میں اس کی دیوار سے لگ کے ایک یہودی رہتا تھا. اس کی جو بیوی تھی وہ تھوڑا عناد رکھتی تھی دل میں، تو عناد رکھنے کی وجہ سے وہ اس سے بہت چڑ کرتی تھی. اپنے شوہر یہودی سے اس نے کہا یہ ہمارے ہمسائے کو، پڑوسی کو کیا ہو گیا، سارا سال کماتا ہے اور اس دن اپنی ساری دولت جائیداد کو غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دیتا، اسے کیا ہو گیا. یہودی تو کچھ جاننے والا تھا، اس نے کہا یہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے نبی آج کے دن پیدا ہوئے تھے، آج کے دن پیدا ہوئے تھے، اور یہ جو بھی عمل یہاں کرتا ہے خبر مدینے پہنچ جاتی ہے. اسی عقیدے سے ہم بھی کرتے ہیں نا، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ رسول جو ہمارے ہر عمل کو دیکھتے ہیں، ہماری ہر بولی کو سنتے ہیں، ہماری ہر فریاد وہاں پہنچتی ہے، ہماری نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ہماری برائیوں سے وہ غمگین ہوتے ہیں. اس نے کہا اے نیک بخت، تجھے معلوم نہیں یہ مسلمان ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو جشن میلاد مناتا ہے اور اپنے نبی کی میلاد میں یہ جو خرچ کرتا ہے، اس کے رسول اس کے اس عمل سے خوش ہوتے. معلوم ہوا امام جوزی نے جو اپنی کتاب میں جو بات لکھی ہو بہو میں نے وہی شطر آپ کے سامنے دوہرا دیا. اس زمانے کے یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اس دور کے مسلمان بھی یہ مانتے تھے کہ ہم جو اچھا عمل کرتے ہیں میرے رسول مدینے میں رہ کر کے اس عمل کو دیکھ لیں گے. اور نبی کی میلاد رسول کی بارگاہ میں مقبول. اس عورت نے کہا عجیب آدمی، کیا اس کے رسول ہے؟ کہا نہیں، انتقال ہو گیا. تو کیا انتقال کے بعد بھی رسول کو خبر ہوتی ہے؟ کہ ان کا عقیدہ ہی ہے، ان کا عقیدہ ہی ہے، یہ مردہ رسول کے امتی نہیں ہے، یہ زندہ رسول کے امتی. میرے امام نے اسی لیے تو فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. وہ تو ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کی نظروں سے تھوڑی چھپے ہوئے ہیں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہم جس حالت میں ہوتے ہیں ہمارے رسول اسی حالت میں ہمیں دیکھتے ہیں. یہ ہمارا یقین ہے. جب اس یہودیہ نے سنا تو وہ اظہار
کرنے لگی تعجب کا، عجیب بات ہے، ان مسلمانوں کا عقیدہ بھی عجیب ہے۔ اچھا، جس کو قدرت نہیں معلوم اور جو قدرت کو نہ سمجھ پائے اور جس کا یہ نہ معلوم ہو کہ خدا کی قدرت کیا ہے، تو وہ اس عقیدے کو نہیں سمجھیں گے۔ میرا رب قادر ہے، وہ جسے چاہے جتنی حیات عطا فرمائے۔ میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، خدا نے زمین کے لیے یہ حرام کر دیا کہ وہ پیغمبر کے جسم کو کھا جائے۔ فنبی اللہ حی، یہ کون بولتا ہے؟ خاتم النبیین کی زبان بولتی ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں نبی اللہ حی، خدا کا ہر نبی اپنے مزار میں زندہ ہوا۔ یہ عقیدہ تو رسول نے بتایا، حیات النبی۔ اور پھر اس خاتون نے جب یہ بات سن کے تعجب کیا، سو گئی۔ امام جوزی فرماتے ہیں ادھر آنکھ لگی ادھر قسمت بیدار ہو گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر تقدیر جاگی، اور کیا دیکھا؟ ایک نورانی خیمہ لگا ہوا، ایک نورانی خیمہ ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سارے نورانی لوگ اس خیمے میں آتے ہیں جاتے ہیں، اور وہ عورت سامنے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ اس نے ایک آنے والے سے پوچھا من انت یا اخی، اے میرے بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا انا عبداللہ ابن مسعود، میں رسول کا صحابی عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ اس یہودیہ نے پھر اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا یا عبداللہ وفی مکان ھذا، اور اس مکان کے اندر وہ کون ہے جو اس خیمے میں ہے جس سے ملنے کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں؟ تو کہا وفی مکان ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مکان میں اللہ کے رسول تشریف لائے گئے، وہ جو خیمہ ہے اس میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہودیہ کہنے لگی خوابگی میں کیا تمہارے رسول سے میری ملاقات ہو سکتی؟ کیا وہ مجھے ملیں گے؟ فرمایا ہاں، میرے رسول تو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، تیری ملاقات بھی ہوگی۔ اب جب وہ اندر گئے، اجازت لی، بلایا اس یہودیہ کو، اور جب وہ اندر گئی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے مسکرا کے اسے جواب دیا، مسکرائے، اور جب مسکرائے تو اس نے کہا حضور میں آپ کے دین پر تو ہوں نہیں، آپ اتنی محبت سے مجھے بلاتے ہیں۔ فرمایا تو میرے دین پر نہیں ہے مگر عنقریب تجھے میرے دین کی روشنی ملنے والی ہے، میرے دین کی روشنی تجھے ملے گی۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ وہ عرض کرتی ہے آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ تو ارشاد فرمایا یہ جو تیرے پڑوس میں میرے امتی نے میری مجلس میلاد کی خوشیوں میں جو اپنا مال و ساز و سامان لٹایا ہے اور جشن میلاد منایا ہے، میں اپنے اس غلام کی مجلس میں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں۔ امام جوزی فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے جب یہ سنا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے دین میں داخل فرما لیجیے، اپنے دین میں داخل فرمائیے۔ اور جب حضور نے اسے کلمہ پڑھایا، اپنے دین میں اپنے غلاموں میں شامل فرمایا، آنکھ کھل گئی، نیند اڑ گئی، اور پورا گھر مشک و عنبر کی خوشبو سے مہکتا ہوا، گھر میں مہک ہے مشک و عنبر کی۔ پھر جب وہ بیدار ہوئی صبح تو اس نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ بھی ہنستے ہوئے اٹھا، خوب مسرت کے ساتھ میں اپنی بیوی کو وہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کے کہہ رہا ہے خوش نصیب کیا بات ہے کہ آج میں تجھے بڑی مسرور دیکھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی میں بھی آج آپ کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج تو میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا اس شوہر نے کہ اے خوش نصیب یہ تیرے لیے بشارت کی بات ہے، میں بھی تجھے سناؤں کہ جب اللہ کے رسول نے تجھے کلمہ پڑھایا پھر
کی، ادھر تیری بیوی نے کلمہ پڑھا ہے، یہاں تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان اسلام ہو جا، تو بھی اسلام لے آ، اس لیے کہ جس کے قرب میں میری میلاد کا نور چمکتا ہے وہاں تاریکی نہیں رہتی، وہاں ایمان کی روشنیاں ہو جاتی ہیں۔ امام جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے جسے محبوب کی میلاد منانے کی سعادت ہے۔ رسول کی میلاد نہ بدعت پھیلاتی ہے نہ شرک پھیلاتی ہے، بلکہ رسول کی میلاد خدا کی رحمت ہے۔ اے خوش نصیبو، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ رب نے ہمیں ایسے رسول کا امت، ہم اس رسول کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے جس کی آمد پر بنی نجار کی بیٹیوں نے طلع البدر علینا کے نعرے گنگنائے تھے۔ آج ہم بھی اسی رسول کے یوم ولادت پر ہر گلی میں جشن محبوب کے منانے کا انتظام کریں۔ رب ذوالجلال ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ جن نوجوانوں نے آج کی اس مجلس کو سجانے میں حصہ لیا، مولا تعالیٰ ان کے عشق رسول میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ان کے حصوں کو قبول فرمائے، ان کی عمروں میں، ان کے رزق میں، ان کی صحت و تندرستی میں خدائے قدیر برکتیں عطا فرمائے۔ حاضرین کی تمام دلی جائز تمناؤں کو رب ذوالجلال اپنے نبی کی میلاد کے صدقے میں پورا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں۔